نبی کی نصیحت، کتاب معظم کبیر لطبرانی، حدیث نمبر 524۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تمہیں اللہ دیکھ رہا ہو۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسے بے پرواہ ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ گے، یعنی تم مالدار ہو جاؤ گے۔ کے فائدے، سورہ نحل آیت نمبر 61۔ ترجمہ، ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ فائدہ، شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دوا اور بھرپور غذا ہے، جو ہر شخص اور ہر عمر والے کے لیے بے حد مفید ہے۔ خصوصیت سے صبح نہار منہ اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جہنم کی وادی، کتاب ترمذی، حدیث نمبر 3164۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل، جہنم کی ایک ایسی گہری وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کو اس کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے 40 سال لگ جائیں گے۔ مال جمع کر کے خوش ہونا، سورہ حمزہ آیت نمبر 2 اور 4۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، تو ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈال دیں گے جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ سورہ یاسین کا پڑھنا، کتاب ترمذی، حدیث نمبر 2887۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باجماعت نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد میں جانا، کتاب ابو داؤد، حدیث نمبر 564۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی تو اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ سراقہ کے گھوڑے کا زمین میں دھس جانا، کتاب بخاری، حدیث نمبر 3615۔ عن ابی برق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سراقہ نے ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو اسی وقت اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر اس نے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ جو بھی آپ کی تلاش میں آئے گا اس کو وہ واپس بھیج دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، چنانچہ گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ صحابہ رسول کی دنیا سے بیزاری، کتاب بخاری، حدیث نمبر 5414۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ہاتھوں میں بھنی ہوئی بکری تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائی۔ جہنم کا غصہ، سورہ ملک، آیت نمبر 7 اور 8۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے اور وہ ایسی بھڑک رہی ہوگی کہ گویا غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ قرآن کی نصیحت، سورہ نساء، آیت نمبر 86۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظوں میں سلام کرو، یعنی اس کا جواب دو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن سب سے بے حال شخص،
کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 6454 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے برا حال اس آدمی کا پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی بات کا رخ اور ہوتا ہے، اور جب ان کے مقابلی کے پاس آتا جاتا ہے تو دوسری قسم کی بات کرتا ہے۔ 3 ایسی خاص باتیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں۔ کتاب ترمذی حدیث نمبر 2494 ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لے گا۔ پہلا، کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا، دوسرا، والدین کے ساتھ مہربانی کرنا، تیسرا، غلاموں کے ساتھ احسان کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید و وحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح پورے عرب اعظم میں شرک و بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاءوں میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پس میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد دجلہ و فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں 43 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید و وحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح پورے عرب اعظم میں شرک و بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاءوں میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پس میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد دجلہ و فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں 43 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔